اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا وہ جو سچی بات کو لے کر آیا اور وہ جس نے اس سچی بات کی تصدیق کی، فرمایا اولئک ھم المتقون، وہ سچی بات لے کر آنے والا وہ بھی متقی ہے، اور جس نے سب سے پہلے اس سچی بات کی تصدیق کی ہے فرمایا وہ بھی متقی ہے۔ حاضرین محترم، جو سچی بات لے کر آیا، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو سچی بات کو لے کر آیا، وہ لے کر آنے والا آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جس نے اس لائی گئی چیز کی سب سے پہلے تصدیق کی ہے اس ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ حاضرین محترم، یہ پہلی بات ذرا توجہ سے سنیے گا، پہلی مرتبہ آپ سے کر رہا ہوں اس انداز میں کہ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ کیسی اور کون سی ذات ہے۔ حاضرین محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ کے امام ہیں۔ بولیے کیا؟ جماعت صحابہ کے امام ہیں، اور جماعت صحابہ وہ ہے کہ جس نے ڈائریکٹ تعلیم اس ذات سے پائی ہے جس ذات کی زبان پر خود خدا کلام کرتا ہے۔ خدا جس ذات پر، جس کی زبان پر کلام کرے، وہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور بابرکت ذات، اس ذات سے ڈائریکٹ پڑھنے والے، علم حاصل کرنے والے، خدا کی معرفت جاننے والے، کائنات کے سارے علوم کو جاننے والے، جس ذات نے ڈائریکٹ جن کو پڑھایا، ان پڑھنے والی جماعت کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب وہ صحابہ وہ کون ہیں؟ اگر ہمیں یہ بات پتہ چل جائے نا کہ صحابہ کرام کا مقام یہ ہے، تو خدا کی عزت کی قسم بڑی آسانی سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جماعت صحابہ کا یہ مقام ہے تو اس جماعت کے امام کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب اس جماعت صحابہ کا ذکر کیا، میں نے بڑا طویل سفر کرنا ہے اور بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ایسی رکھنا چاہ رہا ہوں جو پہلے عام طور پر یہاں ہماری مسجد میں ہم نے ذکر نہیں کی ہیں۔ آئیے ذرا دیکھیے، ہم ذرا یہ جانتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کون ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ جماعت صحابہ، آپ اندازہ کیجئے کسی کے ایمان کی گارنٹی کوئی دیتا ہے، کسی کے ایمان کی گارنٹی کوئی دیتا ہے، یا کوئی اپنے ایمان کی گارنٹی خود دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، قربان جاؤں جماعت صحابہ پر اور آپ کی عظمت پر کہ آپ کے ایمان کی سچے ہونے کی دلیل خدا نے خود قرآن میں دی۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے جن کے ایمان کی پکی گارنٹی میں رب عطا کر رہا ہوں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ اچھا، پھر یہی وہ جماعت ہے صحابہ کرام کی جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خود تعارف کروایا۔ فرمایا یہ وہ جماعت ہے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ وہ جماعت صحابہ، یہ صحابہ کرام کی ٹیم ایسی ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کی خاطر۔ فرمایا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنت اور ثواب کی خاطر عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ جہاد سے لے کر خدا کی یاد تک، بولیے کیا؟ جہاد سے لے کر خدا کی یاد تک
अलगरज कायनात में अपनी जिंदगी गुजारते हुए ये जमात सहाबा जो भी काम करती है, ये ना दुनिया को दिखाने के लिए करती है, न जन्नत और सवाब के लिए करती है, ये फकत इबादत करती है और अल्लाह का याद और अल्लाह का जिक्र करती है, तो फकत मौला के दीदार और उसकी रजा की खातिर करती है। पहली बताया ये पक्के मोमिन सहाबा किराम। दूसरा बताया कि ये इबादत रिया की खातिर नहीं करते, दिखावे की खातिर नहीं करते, ये अल्लाह की रजा की खातिर करते हैं। तीसरा फरमाया ये ऐसे हैं रदी अल्लाहु अन्हु वरदू अन्हुम, ये वो जमात सहाबा है कि ये अल्लाह से राजी हो गए हैं, अल्लाह इनके साथ राजी हो गया है। तो जिनके साथ राजी हो जाने की गारंटी खुदा कुरान में दे। और अगला फरमाया वअदल्लाहुल हुस्ना, यही वो जमात सहाबा है, खा वो किसी भी दर्जे का सहाबी हो। बोलिए क्या? खा वो किसी भी दर्जे का। 11, 13, 14, 16 तक सहाबा किराम के दर्जात बयान किए गए। अलगरस मैं उधर नहीं जाना चाहता, सिर्फ ये एक नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं कि फरमाया वअदल्लाहुल हुस्ना, ये जमात सहाबा ऐसी अजमतों वाली जमात है कि जिनको जन्नत देने का वादा खुद खुदा ने कुरान में इरशाद फरमा दिया। हाज़रीन मोहतरम, अब मैंने आपके सामने ये कुरानी आयात रखी हैं, जरा तवज्जो कीजिएगा। पहला नुक्ता आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन सी जात हैं। फरमाया वो लोग जिनके ईमान के पक्के होने की गवाही खुदा ने दी, उन्हें सहाबा कहते हैं। वो जमात जो खुदा की रजा के लिए इबादत करती है, उस जमात को सहाबा कहते हैं। वो जमात जिससे खुदा राजी हो गया, वो खुदा से राजी हो गए, उस जमात को सहाबा कहते हैं। और वो जमात जिससे दुनिया में जन्नती होने का वादा खुदा ने कर लिया, उन्हें सहाबा कहते हैं। हाज़रीन मोहतरम, अगर सहाबा किराम की जमात की अज़मत और शान ये है कि उनके ईमान की गारंटी खुदा दे, उनसे राजी होने की गारंटी बोलिए खुदा दे, जन्नतों का वादा खुदा करे, अल्लाह की रजा की खातिर इबादत करने वाली जमात का गारंटी होने की बात खुदा करे। अगर जमात की अजमत का आलम ये है, तो उस जमात के इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अजमत का आलम क्या होगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये कैसे हैं? आओ जरा देखिए, पहली हदीस आपके सामने रख रहा हूं मुस्नद अल फिरदौस की। कहते हैं इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद, कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात के बंदों के दिलों पर निगाह डाली। तो फरमाया, आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सारे बंदों के दिलों को देखा, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा पाकीज़ा दिल जो नजर आए वो हुजूर के सहाबा किराम के दिलों को पाकीज़ा दिल पाया, पाकीज़ा दिल पाया। और फरमाया फिर उनको मुंतखब किया, उनको मेरा सहाबी बनाया। और आगे फरमाया अब जिसे वो अच्छा समझे वो अल्लाह के पास भी अच्छा है, और जिसे वो बुरा समझे वो अल्लाह के नजदीक भी बुरा है। हाज़रीन मोहतरम, आप अंदाजा कीजिए, अगर सारी जमात सहाबा के दिल पाकीज़ा हैं, बोलिए ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ सहाबा किराम की अजमत को सुनना है। सहाबा किराम वो हैं जिन्होंने डायरेक्ट ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा हुआ है, जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज को जानने वाले, जिनका कलमा पढ़कर हम अपनी जिंदगियों को गुजार रहे हैं। हाज़रीन मोहतरम, उस ज़ात अक़दस को जमात सहाबा कहा जाता है। अब मैं बता रहा हूं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कायनात में पाकीज़ा दिल जिस जमात के थे वो जमात सहाबा की थी। अगर सहाबा किराम के दिलों की पाकीज़गी आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, तो उस जमात के इमाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दिल की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। हाज़रीन मोहतरम, फिर कुरान बोलता है, जगह जगह पर आपकी अजमत और शान को बयान करता है। हाज़रीन मोहतरम, ये कौन हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी विलादत हुई,
بڑی توجہ سے حدیث پاک تاریخ دمشق میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 69 بیان کرتے ہیں حافظ ابن عساکر کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لما ولد ابو بکر الصدیق اقبل اللہ تعالی علی جنت عدن فقال وعزتی وجلالی لا ادخلک الا من يحب هذا المولود. بڑی محبت کے ساتھ یہ حدیث پاک سنیے. ہم تذکرہ کیوں کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کا؟ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ رہنے والی جنت سے مجھے خطاب کیا. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. بولیے کیا؟ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا. یہ اس سے پہلے کی حاطف غیبی سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن رہے ہیں. اور کیا سن؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اے جنت میں تجھ میں انہی خوش نصیبوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے ابو بکر صدیق سے محبت کرنے والے ہوں گے اور جن کے دلوں میں سیدنا صدیق اکبر کا بغض ہوگا، عداوت ہوگی، آپ کی طرف کم علمی کے باعث من گھڑت روایات کو منسوب کریں گے اور امت میں تفرقہ اور فرقہ واریت کو پھیلائیں گے اور ساروں کو کافر اور مشرک ڈکلیئر کرتے پھریں گے. فرمایا اللہ جنت سے مخاطب ہوا اور جنت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے جنت میں تجھ میں صرف اسی کو داخل کروں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت کا چراغ جلتا ہوگا. پھر آگے چلیے. اب ذرا بڑی توجہ سے، آپ کا نام نامی تو حضرت عبداللہ ہے. بولیے کیا نام ہے؟ عبداللہ. لیکن مشہور کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. اب یہ اصل نام تو بولیے کیا تھا؟ عبداللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب ذرا یہ جو نام آئے ہیں صدیق، اصل نام کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بلکہ علماء کے علاوہ شاید عوام الناس نہیں جانتی کہ آپ کا اصل نام کیا ہے. ہر کوئی ابو بکر صدیق جانتا ہے. حاضرین محترم، یہ جو صدیق نام آیا یہ کہاں سے آیا؟ سنن الدیلمی. ذرا حدیث پاک سنیے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق. آپ اندازہ کریں، ابھی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ نام جو آپ کے نام کے ساتھ صدیق لگ گیا اور یہی مشہور ہو گیا اور ہر کوئی صدیقی ہونے پر فخر کرتا ہے. بولیے کیا؟ ہر کوئی صدیقی ہونے پر فخر کرتا ہے اور ہر کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ زبان زد عام نام کیوں ہوا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز الاموال ہے، حدیث پاک نمبر 32,615 ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق. اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام آج کے بعد صدیق رکھ دیا ہے. تو جس ذات کا نام اللہ رب العزت رکھ دیں پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس نام سے مشہور ہونے سے روک. لاکھ کوششیں ہوتی رہیں، آپ پر الزام تراشی ہوتی رہے، جلسے جلوسوں میں آپ کے خلاف بات ہوتی رہے، تو آپ کے خلاف بات کرنے سے ان کے مقام و مرتبہ میں کمی نہیں آ سکتی. فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے. تو جس کو بڑھانے والی ذات اللہ کی ذات ہو جائے پھر اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا. اب ذرا آگے سنیے بڑی توجہ کے ساتھ. یہ صدیق نام پھر کہاں سے آیا؟ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی المرتضی آپ فرماتے ہیں لَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اسم ابی بکر من السماء الصدیق. یعنی یہ گواہی پہلی گواہی آئی جو حضرت ام ہانی نے دی
दूसरी गवाही मौला अली अल मुर्तज़ा खुद दे रहे हैं। और यह हदीस पाक भी मुख्तसर तारीख़ दिमश्क में जिल्द नंबर 13 सफ़ा नंबर 52 हदीस पाक मौला अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ये अल्लाह ताला ने आसमानों से आपका नाम सिद्दीक उतारा है, इसलिए अब्दुल्ला कोई नहीं जानता, हर कोई आपको सिद्दीक के नाम से जानता है। और फिर तीसरी बड़ी वजह कि जब ताजदार कायनात, जो मारूफ है आप लोगों ने सुन रखी है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात मौला का दीदार करके वापस पलटे तो कुफार जमा हो गए और आ गए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास कि वो तुम्हारे साथी। पहले उन्होंने सिंपल ऐसे बात की, कहने लगे अगर कोई ये शख्स कहे कि मैं सारी रात को, और रात भी नहीं, रात के थोड़े से हिस्से में यहाँ मक्का से फ़लस्तीन गया, फ़लस्तीन से सिदरतुल मुंतहा गया, सिदरतुल मुंतहा से आगे रब का दीदार करके वापस पलट आया हूँ, तो क्या तुम उसकी बात मान लोगे? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए। आपने उनसे कहा पहले ये बताओ कि ये बात कहने वाला कौन है, ये बात कहने वाला कौन है? उन्होंने कहा तुम्हारे साथी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये दावा किया है कि मैं सारी रात के थोड़े से हिस्से में ये सारी सैरें करके आ गया हूं, तो क्या तुम इसकी तस्दीक कर दो? उन्होंने कहा मैं इसकी तस्दीक क्यों ना करूं, हम तो सुबह शाम इससे भी अजीब बातें अपनी आंखों से देखते रहते, इससे भी अजीब बातें अपनी आंखों से देखते रहते। कहते चूंकि आपने वाक़या मेराज की सबसे पहले तस्दीक की, इसलिए आपके नाम के साथ सिद्दीक लग गया। अब जब तक कयामत नहीं आ जाती, बल्कि कयामत के बाद भी आपको जिस नाम से पुकारा जाएगा और बुलाया जाएगा, कहा जाएगा किधर हैं सिद्दीकीन, बोलिए किधर हैं सिद्दीकीन, बुलाया जाएगा और इसी नाम से पुकारा जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, ये आपके नाम के साथ सिद्दीक लग गया। अब जरा ये भी देखो कि ये सिद्दीक कहते किसको हैं, इसका माना क्या है? हाज़रीन मोहतरम, दो लफ्ज़ हैं, आप लोगों ने सुन रखा, एक होता है सादिक और एक होता है सिद्दीक। ऊंचा बोलिए क्या होते हैं? सादिक और सिद्दीक। सादिक कहते हैं सच बोलने वाला, यानी जैसा हुआ वैसा ही बोल देने वाला। अब जरा सिद्दीक का माना सुनो और अपना सीना ठंडा करो कि ये कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपको क्या मुकाम हासिल है कि जो हुआ हो, बोलिए क्या, जो हुआ हो उसको आके बयान कर दे कि हरबंसपुरा पुल पर मछली फरोश बैठा है और वो मछली बेच रहा है, किसी ने आके यहां एज इट इज ये बात बता दी, तो ये क्या हो गया? सादिक। और सिद्दीक उसे कहते हैं कि जो हुआ हो वो बताए, वो सिद्दीक है। और जो कह दे वैसा खुदा कर दे, उसको सिद्दीक कहते हैं। जो हो जाए उसको आके बयान करे, वो सादिक है। फिर बोलिए, जो हुआ हो उसे आके बयान करे तो वो सादिक है। और सिद्दीक उसे कहते हैं कि जो बोल दे, खुदा उसकी मर्जी के मुताबिक वैसा कर दे तो उसे सिद्दीक कहा जाता है। और हाज़रीन मोहतरम, ऐसे अहबाब, ऐसे लोग कयामत के दिन कुरान मजीद ने बयान किया कि वो सिद्दीकीन के साथ होंगे। बोलिए क्या? सिद्दीकीन के साथ होंगे। अब ये सिद्दीकीन कौन हैं? ये वो लोग होते हैं कि पहले उम्र भर वो खुदा की मानते रहते हैं, फिर अल्लाह अपने उन बंदों को जब अपना कुर्ब अता कर देता है, अपनी इबादत के ज़रिए, अपनी बंदगी के ज़रिए, अपनी तस्बीहात और तहलीलात के ज़रिए, खिदमत खल्क के ज़रिए, जब बंदे को खुदा अपना बना लेता है ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों को वो मुकाम अता करता है कि पहले वो खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते, बाद में जैसे वो कहते चले जाएं, खुदा उसके मुताबिक करता चला जाता है। और जिक्र किया कि ऐसे उम्मती भी होंगे, ऐ मेरे महबूब तेरी उम्मत में, कि उनके बाल बिखरे हुए होंगे, फटे हुए कपड़े होंगे,
مگر اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ تم انہیں اپنے دروازوں پر بھی کھڑا نہیں ہونے دو گے، لیکن اے میرے محبوب وہ مجھے اتنے محبوب ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے کہ اگر وہ دعا کر دیں تو میں ان کی دعا کی اتنی لاج رکھتا ہوں کہ جو میں نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے تقدیر کو مٹا دیتا ہوں، ان کی دعا کے مطابق کر دیتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ صدیقین ہیں کہ جیسے وہ کہہ دیں ویسے خدا مان لے تو انہیں صدیقین کہا جاتا ہے۔ ان صدیقین کے امام کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ پھر آپ کو اگلا مقام عتیق کا ملا۔ بولیے کیا ملا؟ عتیق کا۔ آپ کا نام تو عبداللہ تھا، آپ ابو بکر مشہور ہوئے۔ ابو بکر کا بھی معنی عرض کر دوں، ایک ہی جملہ ایک ہی لفظ بول دیتا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں وہ جو ہر معاملے میں پہلے ہو۔ بولیے کیا؟ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ جو ہر معاملے میں پہلے۔ اس کا ایک معنی اور بھی ہے، وہ یہ کہ آپ اونٹوں کا، بکر اونٹ کو بھی کہتے ہیں، تو آپ اونٹوں کے ڈاکٹر تھے، آپ یوں سمجھ لیجئے سادہ لفظوں میں، اس لیے ابو بکر آپ کو کہا جاتا ہے، ماہر تھے آپ۔ اور پھر جو عربی لغات میں معنی ہے کہ ہر وہ کام جو پہلے کسی نے نہ کیا ہو، حضور کی امت میں ہر کام جس نے پہلے کیا اسے بکر کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ایمان لانے میں پہلے، بولیے 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 کیا؟ اور صحن کعبہ کے پہلے خطیب، صحن کعبہ میں جس ذات نے پہلا خطاب کیا آقا علیہ السلام سے بھی پہلے، صحن کعبہ میں جس ذات نے خطاب کیا انہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اب میں اس پر ٹائم نہیں لگانا چاہتا، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حاضرین محترم، آپ ابو بکر ہو گئے، آپ صدیق ہو گئے۔ بولیے ذرا صدیق کا معنی محبت سے بولو، کسے کہتے ہیں؟ جو وہ کہے ویسے خدا کر دے، جو وہ کہے ویسے خدا کر دے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اب آپ کا ایک نام عتیق بھی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے دور سے بیٹھے ہوئے دیکھا، نگاہ فرمائی اور ایک ہی جملہ بولا، فرمایا تم آج کے بعد کیا؟ فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ فرمایا ابو بکر، اللہ نے تجھے آج کے بعد عتیق بھی بنا دیا ہے۔ اور عتیق کسے کہتے ہیں؟ جسے دوزخ کی آگ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہو۔ فرمایا جب قیامت آئے گی، قیامت کے دن بھی اے ابو بکر تجھے عتیق کہہ کر پکارا جائے گا، صدیق کہہ کر بھی پکارا جائے گا، عتیق کہہ کر بھی پکارا جائے گا۔ جس ذات کو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہو، اس ذات کا عالم کیا ہوگا آپ کی عظمت کا۔ اب ذرا سنیے، یہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا آپ کے ساتھ کیا تعلق تھا، آپ کے ساتھ کیا محبت تھی۔ 2-3 روایات ہیں، میں ان میں سے صرف ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں ہمیں سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ میسر آ جائے۔ اس سے پہلے ذرا ایک جملہ سنیے۔ امام زین العابدین کا نام آپ نے سن رکھا ہے اور اہل بیت اطہار کے عظیم چشم و چراغ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ کن سے پوچھا گیا؟ حضرت امام زین العابدین۔ قربان جاؤں، آپ نے ایک ہی جملے میں ساری بات ختم کر دی۔ آپ نے فرمایا وہی مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ان کا تھا، اور ہماری نظر میں آج وہی مقام ہے جو آج بھی ان کا مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہے۔ اب مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آج ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟
قبر انور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پہلو میں سب سے پہلے جس ذات کو اپنے پاس لٹا رکھا ہے اس ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم سوچتے ہی نہیں کہ کس بارگاہ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، بڑی توجہ سے میری بات کو سنیے گا، ایک طبقہ وہ ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ مسئلہ فدق کے معاملے میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہیں معاذ اللہ استغفر اللہ خطا پر سمجھتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات اقدس کو معاذ اللہ استغفر اللہ خطا پر سمجھتا ہے۔ ان میں سے کون خطا پر تھا یا نہیں تھا، اس پر بات میں اگلے جمعے کروں گا۔ بچوں والا حقوق والا ٹاپک بھی چھوڑا ہوا ہے، اس ٹاپک کو بھی چھوڑ کر اگلے جمعے صرف اس بات پر ہوگی، اور یہ بات جانیں گے کہ خطا پر کون تھا۔ سادہ سا جواب ہے، ان میں سے کوئی بھی خطا پر نہیں تھا۔ بولو یار کیا؟ ان میں سے کوئی بھی خطا پر نہیں تھا، بلکہ وہ خطا پر ہے جو انہیں خطا پر سمجھیں۔ یہ حق کی علامت تھے۔ اچھا، اس پر تفصیلی بات تو میں آگے کروں گا۔ میں یہاں آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں وہ رکھ رہا ہوں کہ امام زین العابدین بیان کرتے کہ جو مقام ان کا آج ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں، اس سے بڑھ کر عظمت کی بات اور کیا ہو سکتی؟ ہمارے دلوں میں بھی ان کے بارے میں وہی عظمت ہے جو مصطفیٰ کی نظر میں ان کی عظمت ہے۔ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، انہوں نے ایک دن سوال کیا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ وہ ذات ہیں جس ذات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں اپنا مصلی عطا فرمایا۔ بولو یار سبحان اللہ ہے، اپنا مصلی عطا فرمایا۔ آپ وہ ذات ہیں کہ قیامت آئے گی اور جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک کو ایک دروازے سے بلایا جائے گا کہ آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اے ابو بکر تم وہ ہو، اور یہ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، تم وہ ہو کہ آپ کو ایک دروازے سے نہیں، 2 سے نہیں، 3 سے نہیں، جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، ابو بکر آ ساڑھے وچوں لنگ کے جنت داخل ہو جا۔ اتنا مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کل خوبیاں جو کائنات میں اتاری ہیں وہ 360 ہیں۔ بولیے کتنی ہیں؟ 360۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان 360 خوبیوں میں سے کسی میں کوئی ایک خوبی بھی ہوگی نا، ایک خوبی بھی ہوگی تو اللہ اس ایک خوبی کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آقا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی۔ اب قربان جاؤں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں تو بتائیں ذرا ان میں سے کتنی ہیں؟ آقا علیہ السلام نے نگاہ کمال اور نگاہ شفقت ڈالی اور فرمایا اے ابو بکر اللہ نے تجھے ایسا بنایا ہے کہ کسی میں 1 ہوں گی، کسی میں 2 ہوں گی، کسی میں 4 ہوں گی، 10 ہوں گی۔ اے ابو بکر اللہ نے تجھے ایسا عظمت والا، ایسا خوبیوں والا بنایا کہ 300 کی 360 اللہ نے تیری ذات کے اندر جمع فرما دی۔ اگر کسی میں 1 خوبی ہو وہ جنت میں جائے گا، تو جس میں 360 ہوں اس کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں کہ یہ مصطفیٰ کے فرمان اور تاریخی کتابوں پر بھروسہ کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور شان پر ہم تان کرتے۔ اب میں یہاں آپ کے سامنے جو روایت آخری رکھ رہا ہوں اور اس پر ہم بات کو ختم کر رہے ہیں، یہ حدیث پاک ذرا سنیے گا بڑی توجہ سے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ نے یہ ساری خوبیاں بیان کر کے نہ پوچھا
اے ابو بکر ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تجھے یہ اتنا مقام دے دیا، اتنا دے دیا جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا، اتنا دے دیا، یہ اتنا کیسے ملا؟ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا سبق ہے، ایسا مقام کیسے ملا؟ تو ذرا سنیے گا، بیان کرتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ، یہ میری طرف سے آپ ان کو دے دیجیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلامت رہیں. حاضرین محترم اب ذرا سنیے گا، مجھے یہ اتنا مقام ہے ابو بکر آپ کو ملا، یہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے یہ سارا مقام 5 چیزوں کی وجہ سے پایا. بولیے کتنی چیزوں کی وجہ سے؟ نمبر 1 فرمایا میں نے لوگوں کی 2 قسمیں دیکھیں کہ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلی ذرا سنیے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں. میں نے پہلی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کی کہ جب بھی معاملہ آیا اور میں نے دیکھا کہ اس کام میں دنیا کا فائدہ ہے، اس کام میں آخرت کا فائدہ ہے، میں نے دنیا کا فائدہ چھوڑ دیا، آخرت کے فائدے کو اپنا لیا. اس وجہ سے یہ مقام ملا. یہ بات کن کی ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ہو رہی کہ اس وجہ سے یہ مقام. دوسرا فرمایا کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے لے کر آج کے دن تک میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ جو لذت مجھے خدا کی حقیقت کو پہچاننے میں ملتی ہے وہ دنیا کے کھانوں اور دنیا کی چیزوں میں میسر ہی نہیں آتی. خدا کی معرفت، خدا کو جاننا، اس سے محبت کرنا، اس سے تعلق کو اپنانا. کہتے اس میں جو مجھے لذت ملی ہے نا، اس لذت نے مجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے. تیسرا فرمایا کہتے ہیں جب سے میں نے اسلام کو قبول کیا اس دن سے لے کر آج کے دن تک میں نے پیٹ بھر کر کوئی دنیاوی مشروب نہیں پیا. دنیاوی مشروب پیٹ بھر کر نہیں پیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لذت مجھے اس کی محبت کی ملتی ہے وہ لذت مجھے دنیا کے کسی مشروب میں میسر نہیں آتی. چوتھا بیان کیا، کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے جب بھی زندگی میں کوئی معاملہ مجھے کرنا پڑا تو میں نے آخرت کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی؟ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دی. اور جب بھی میں نے عبادت کو اپنایا تو عبادت میں نے جب بھی کی، فرماتے ہیں نہ لوگوں کے لیے کی، نہ میں نے جنت اور جنت کی حوروں اور جنت کی لذات کے لیے کی، صرف اس لیے کی کہ قیامت کے دن مجھے مولا کا مکھڑا اور دیدار میسر آ جائے گا. پانچویں چیز بیان کرتے ہیں کہ مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئی اور میں نے کوشش کی کہ میں اس صحبت کا حق ادا کر سکوں. بس ساری عمر اس صحبت کا حق ادا کرتے کرتے گزر گئی. بس میں کوشش کرتا رہا کہ اس صحبت کا حیا رہے. خدا نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ جنت کے 8 دروازوں سے بھی میں ابو بکر کو پکارا جائے گا. 360 خوبیاں جو خدا نے بنائی تھیں وہ ساری میری ذات کے اندر جمع فرما دی. حاضرین محترم اس ساری بات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ خدا صدیق کے مرتبے پر اسے ہی فائز کرتا ہے. خدا اپنا بندہ اسے ہی بناتا ہے اور اسے ہی سمجھتا ہے جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے. ایک طرف دنیا کے کام کاج ہو جائیں، ایک طرف نماز کا وقت ہو جائے. تو دوستو دنیا کا کام ہے، نماز پڑھنا آخرت کا کام ہے. آپ نے دنیا میں کوئی معاملہ کرنا ہو تو دیکھیں کہ اس کام کو کرتے ہوئے میرے لیے ثواب ہے یا گناہ ہے. اگر پتہ چلے کہ یہ کام کرنے سے مولا راضی ہوگا تو دنیا میں رہتے ہوئے کر لیں،
اور اگر پتہ چلے کہ یہ کام کرتے ہوئے، یہ بات کرتے ہوئے، یہ معاملہ کرتے ہوئے میرا مولا مجھ سے ناراض ہوگا، تو اصل صدیقی وہی ہے، اصل صحابہ کرام سے محبت کرنے والا وہی ہے، اصل اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا وہی ہے جو دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔